السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جو کہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اس بارے میں بہت سارے خیالات ہیں، بہت سارے لوگوں کی باتیں ہیں، تو آج ہم آپ کو اس بارے میں وضاحت سے بتائیں گے کہ الفاتح کے بعد آمین کہنے کا کیا رتبہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ جب امام نماز پڑھاتے ہوئے کہے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین تو تم سب آمین کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز پڑھاتے ہوئے کہے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین تو تم سب آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے سے مطابقت کھا جائے گا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث کو امام المحدثین امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے اہم ترین حدیث ہے کہ جس کا تعلق امام کی ابتدا میں آمین کہنے سے ہے کہ مقتدی جب امام سے سورہ فاتحہ کا آخری حصہ بقول بعض علماء آخری آیت سنے تو اسے چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہو گئی تو اثر اور اجر اس کا یہ ہے کہ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد چھوٹے اور صغیرہ گناہ ہیں۔ بڑے اور کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر ان کے لیے کھری اور سچی توبہ درکار ہے، اور اگر گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کا حق ادا کرنا یا اس کی معافی تلافی کرانا بھی ضروری ہے۔ تاہم صغیرہ گناہوں کی معافی اور تمام کی معافی صرف لفظ آمین کہنے پر بہت بڑا انعام ہے۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ کے پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ مقتدی کس دعا پر آمین کہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سن کر ہی آمین کہی جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اے اللہ قبول فرما۔ یہ لفظ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے بلکہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب فرعون ظلم و تعدی کی تمام حدوں کو کراس کر گیا اور بنی اسرائیل کی بے بسی اور بے کسی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے دیکھی نہ گئی تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے اٹھے۔ دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ کی مبارک زبان سے ادا ہوئے، ان پر آمین حضرت ہارون علیہ السلام نے کہی۔ قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت 88 میں آپ کے دعائیہ الفاظ منقول ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اگلی آیت 89 میں یوں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اس لیے آپ دونوں اسی طرح سیدھی راہ پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی بالکل نہ کریں جو کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہے دعا پر آمین کہنے کا اثر اور اجر۔ یہودی ایک حسد کی ماری ہوئی قوم ہے۔ مسلمانوں سے ان کے حسد کی ایک وجہ دعا میں آمین کہنا بھی ہے۔ ناظرین، اس کو ایک المیہ ہی کہا جائے گا کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والی اور روزانہ 5 وقتہ نماز ادا کرنے والی قوم یعنی کہ مسلمان اکثریت ایسی ہے جو قرآن حکیم کے معنی اور مطالب سے بالکل نابلد ہے۔ حتیٰ کہ اکثر لوگ سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کے معنی نہیں جانتے، حالانکہ سال ہر سال سے مساجد میں نماز باجماعت کے عادی ہیں، اپنی انفرادی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جہری نمازوں میں اپنے امام سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ نہایت عظیم المرتبت صورت ہے، قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔ قرآن حکیم توریت، زبور، انجیل میں سے اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ناظرین، بات صرف احساس اور شوق کی ہے۔ یہ رونا تو ان کے لیے ہے جو کسی نہ کسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مسلمان جو نام کے مسلمان جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے، ان کی حالت زار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ انہیں کون سمجھائے اور کون قائل کرے؟ ذرا سماعت فرمائیں کہ حدیث شریف میں ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری ثنا اور تعریف بیان کی ہے۔ جب وہ مالک یوم الدین یعنی وہ جزا کے دن کا مالک ہے،
کہتا ہے تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان رابطہ اور تعلق کی بات ہے، یعنی وہ میرا عبادت گزار اور میں اس کا معبود ہوں۔ وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ آخر میں کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلائے رکھنا، یعنی اس راہ پر جو ایسے لوگوں کی ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ حاذ العبد والعبد ما سائل، کہ یہ درخواست میرے بندے کی ہے، جو درخواست اس نے کی ہے اس کے مطابق اسے عطا کروں گا۔ اس پوری مناجات اور سرگوشی کے بعد جب امام کی ابتدا میں ان الفاظ کو سن کر مقتدی کہتا ہے آمین، اور فرشتے جو اس وقت نماز میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما، تو سوچیے کہ کیا سما بنتا ہوگا۔ بس یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت امڑ کر آتی ہے، نمازیوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ ان کے سب سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا انعام ہے اور کیا اکرام ہے، اور یہ سب کچھ نماز کی بدولت ہے۔ مکمل نماز نہیں بلکہ اس کا ایک جز ہے جس کے لیے اتنا بڑا وقت صرف نہیں ہوتا۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امام صاحب کی قرأت کو توجہ سے سنا جائے اور ذوق و شوق سے آمین کہا جائے۔ اونچی آواز سے ہو یا پست آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچئے ذرا، نماز کو چھوڑ دینا کتنی بڑی محرومی اور کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ جی ہاں، نہ ثنا، نہ فاتحہ، نہ تلاوت، نہ آمین، نہ تسبیح، نہ درود، نہ دعا۔ محرومی نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان ہے اور دن کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے متفرق اوقات میں صرف 1 گھنٹہ بھی فارغ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں موجود تمام مستورات کو وقت پر نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ خوبصورت پیغامات آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان تمام معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔